السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک اور ناپاک کوشش اس فلم کے ذریعے سے، جس کا نام ہے ہم دو اور ہمارے 12۔ یہ فلم ریلیز ہونے کی تاریخ اس کی اناؤنس کی گئی ہے، اور اس کا حوالے سے جو چند باتیں ابھی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس فلم میں اسلام کی، مسلمانوں کی قرآنی آیات کی توڑ مروڑ کر اپنے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ دکھایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کے خلاف ہے، اور اسلام میں عورتوں کو صرف عیش و عشرت کا سامان سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں عورتوں کے لیے کوئی کسی طرح کے حقوق نہیں ہے، عورتیں صرف عیش و عشرت کا سامان ہیں، اور اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ اسلام کے اندر روا ہے۔ اور اس طرح سے قرآن پاک کی آیتوں کو اپنے حسب منشا توڑ مروڑ کر انہوں نے اپنے پروپیگنڈا کو پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دراصل اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ سے مسلمانوں کے کردار کشی کرتی رہی ہے، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی ہے، اور یہ شروع سے رہا ہے کہ اسلام کی پاکیزہ صاف ستھری شبیہ کو بگاڑنے کی کوششیں لوگوں نے کی ہے، اور اس میں یہ مصروف ہے۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جتنا پاکیزہ زندگی اور خوشگوار ماحول جینے کا حق مرد و عورت کو اسلام نے دیا ہے، دیگر مذاہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، باور کرایا جائے کہ اس ملک عزیز کے اندر جو لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس میں مسلمانوں کا کردار سب سے اہم ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آبادی کے اندر جہاں مسلمان ان کی ایک آبادی ہے، تو وہاں ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی ہے، لیکن ایک ہی چیز یہاں باور کرائی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو تعداد ہے، مسلمان اپنی تعداد کو کثرت سے بڑھا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ یہ ملک پر ہی قبضہ کر بیٹھیں گے، جن کو کوئی پوچھتا تک نہیں، جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ ایسے لوگ کچھ سستی شہرت کے لیے کچھ پروڈیوسر اور کچھ ڈائریکٹر ایسی مووی بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے پروپیگنڈا یہ وقتاً فوقتاً لاتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کیرلا اسٹوری، اور اسی طرح سے کشمیر فائلز، اور اس طرح کی اور بھی کچھ موویز جو ریلیز کی گئی، ان میں یہی پروپیگنڈا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے بدنام کیا جائے، اسلام کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے وقت کے اندر جو لوگ بول سکتے ہیں وہ بولیں، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، اور جو لوگ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں وہ قانونی کارروائی کا طریقہ اپنائیں، اور کسی بھی طرح سے یہ کوشش کرے کہ یہ فلم جو ہے ریلیز ہونے سے رک جائے، جس میں اسلام کو بدنام کیا گیا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا ہے، قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کر اپنے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہمارا کتنا پاکیزہ دین ہے، پاکیزہ اسلام ہے، کہ ہمارے ہاں تو فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، یہ تمام ڈھول دھماکے، ان کی بالکل اجازت ہے ہی نہیں دین کے اندر۔ تو یہ فلموں کے ذریعے سے یہ باور کرانا کہ اسلام یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، یہ سراسر یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے جو گندی نالی کا کیڑا ہو۔ یہ دراصل RSS کے لوگ جو ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے، اور وہ ان کی ذہنیت پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں سے نفرت ان کے دلوں میں کتنی بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح کی وقتاً فوقتاً اس طرح کی چیزیں لاتے رہتے ہیں تاکہ وطن عزیز کے اندر لوگوں میں آپس میں فساد ہو، فتنہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملک کا امن پیارا نہیں ہے، ملک کے اندر ایک گنگا جمنی تہذیب جو وہ پیاری نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو ہمیشہ نفرتوں میں الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ محبتوں کے چور ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑے بھڑیں، اور ان کا جو اپنا مفاد ہے، یہ چند لوگوں کے اشارے پر اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے نیش پن کر رہے ہیں، کہ تاکہ لوگ ایک مذہب جو ہے دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت پالے، اور اس طرح سے اپنا جو ہے سیاست کا جو ٹارگیٹ ہے وہ پورا ہوتا رہے۔
جبکہ بہت سارے دانش و سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، وہ خود ہمارے بہت سارے ہندو بھائی اور غیر مسلم خود بھی اس کے خلاف ہے، اور وہ جان رہے ہیں کہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، جو صرف ایک طبقہ ہے جو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے خاطر کیا جا رہا ہے۔ اس میں فائدہ صرف ان کا ہے، نہ تو ہندو بھائیوں کا فائدہ ہے اور نہ کوئی عام لوگوں کا فائدہ ہے۔ یہ نفرت کے بازار کے ذریعے سے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے تو عورتوں کو بڑا عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ اسلام میں تو الحمدللہ عالم یہ ہے کہ اگر بیٹی ہے، ماں باپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے اور ان کے لیے جنت کا سامان ہے، بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے لیے ہمت ہے، شوہر کے آدھے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اسی طرح سے ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے بتائی گئی ہے۔ یہ تعلیمات ہے۔ تو اسلام میں عورتوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کا حکم دیا ہے۔ تو عورتوں کا کتنا مقام ہے، کتنے حقوق ہیں۔ اسلام سے پہلے ذرا اپنی تاریخ تو اٹھا کر دیکھو، تم خود اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ یہ گندی نالی کے جو کیڑے ہیں، یہ جو غلیظ ذہنیت رکھنے والے ہیں، جو یہ نفرتی دماغ رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس طرح کی فلموں میں کام کر کے لوگوں کو برین واش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر نفرتیں بھر دینا چاہتے ہیں، ایسے گندی نالی کے کیڑوں کو سوچنا چاہیے کہ تمہارے مذہب میں عورت کی کیا قدر ہے۔ عالم یہ تھا کہ شوہر مرتا تھا کہ اس کی چیتا کے ساتھ اس کی عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے مذہب کے اندر تو عالم یہ ہے، عورت کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ جس زمانے میں بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھر جوانی 25 سالہ عمر میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ آج کے بعد بیوہ کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ تو یہ عورت کی قدر ہے اسلام نے، یہ عورت کے حقوق دیے اسلام نے۔ تو اسلام کو تم نے پڑھا ہی نہیں، اسلام کو تم نے سیکھا ہی نہیں، تو پھر یہی تم گندی نالی کے کیڑے بنتے رہو گے، اور جو نفرتی لوگوں کے اشارے پر کام کرتے رہو گے۔ تو اس لیے اس طرح کی فلموں کے ذریعے سے کبھی بھی مسلمانوں کو اور ہم کو اور آپ کو کبھی بھی اس طرح سے ان فلموں کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کے جال میں نہ آئیں، ان کے فریب میں نہ آئیں۔ اسلام الحمدللہ کامل ہے، مکمل ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے۔ اسلام کا ہر قانون کھلا ہوا روشن کتاب ہے، جس کو پڑھنا چاہے پڑھیں، لیکن یہ کہ فلموں کے ذریعے سے اسلام کو سمجھیں یا فلموں کے ذریعے سے اسلام کی صورت کو ہمارے سامنے کوئی رکھے، تو یہ سراسر جہالت ہے، غلط ہے، احمقانہ باتیں ہیں۔ لہذا اس فلم کے ریلیز ہونے کے حوالے سے جتنی کوششیں کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے یہ فلم بند ہو، یہ بین ہو، اور کسی بھی طرح سے اس فلم کو ریلیز نہ کیا جائے۔ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، تو سب لوگ اس کی مذمت کریں، اور اسلام نے جو عورتوں کے حقوق دیے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بتائیں، ہر کوئی بتائے، ہر مسلمان پڑھے اور لوگوں کے سامنے بتائے، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کیا دیے ہیں۔ یہ نہیں ہے جو یہ فلموں میں بتایا جا رہا ہے، جو موویز میں بتایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ عورتوں کے بے شمار حقوق، دنیا میں سب سے بڑھ کر عورتوں کی حفاظت کرنے والا اسلام ہے۔ مردوں کو کہا اپنی نظروں کو نیچا رکھے، عورتوں کو نہ دیکھے۔ عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نظروں کو نیچا رکھے۔ اس طرح سے عورتوں کو اور مردوں کو ایک دوسرے کے لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہے، تم عورتوں کے لباس ہو۔ تو یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے، اور اس کی حقیقت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کی پوری حقیقت جاننے کے لیے، اس طرح کی فلموں کی پوری حقیقت جاننے کے لیے ایک مختصر سا ویڈیو دھرو راٹھی کا، جو اس فلم کے حوالے ہی سے اور اس طرح کی پروپیگنڈے کے حوالے سے انہوں نے بنائے، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں، سن لیں۔ انہوں نے ان کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا ہے، جبکہ وہ خود ایک غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ خود جان رہا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈے کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ تو سنیں اس کو، آپ کو پتہ چل جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔
पॉपुलेशन जिहाद, इसका जिक्र आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसके मुताबिक देश के सभी मुसलमानों का एक सीक्रेट प्लान है कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो ताकि देश पर उनका राज हो जाए। पहले तो सिर्फ सड़क छाप ट्रोल्स इसे फैलाते थे, फिर गोदी मीडिया के एंकर्स और अब तो बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियंस भी इसकी बात करने लगे। असल में बात क्या है, किसी भी तानाशाह को तानाशाह बनने के लिए ऐसी झूठी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलानी पड़ती हैं ताकि लोगों के अंदर डर बिठाया जा सके। आप पूछोगे क्या सबूत है मेरे पास? 2011 के सेंसस के मुताबिक लक्षद्वीप में 96% लोग मुसलमान हैं, और अगर सभी मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इस जगह का फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए देश में, है कि नहीं? लेकिन सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख लो, 2020 में जहां इंडिया का एवरेज बर्थ रेट 19.5 पर 1000 है, लक्षद्वीप का बर्थ रेट सिर्फ 14.6 है। NFHS 5 डेटा के अनुसार जहां इंडिया में ऑन एवरेज एक औरत 2 बच्चे पैदा करती है, वहीं लक्षद्वीप में ऑन एवरेज एक औरत 1.4 बच्चे पैदा करती है। इसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है, फीमेल लिटरेसी। देश की फीमेल लिटरेसी 64.6% पर है 2011 के अनुसार, लक्षद्वीप में 87.9% पर। और जिन स्टेट्स में फीमेल लिटरेसी कम है वहां पर औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, जैसे कि बिहार में 51.5% की फीमेल लिटरेसी के साथ यहां पर ऑन एवरेज एक औरत 3 बच्चे पैदा करती है। बर्थ रेट का किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सीधा सीधा शिक्षा, एजुकेशन लेवल और लिटरेसी रेट से लेना देना है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में की गई रिसर्च इस चीज को साबित करती है। हिस्टोरिकली मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट हिंदुओं से ज्यादा था क्योंकि वहां जो लिटरेसी रेट था वो थोड़ा कम था, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। 2022 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, NFHS 5 डेटा के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है और सबसे तेज मुसलमानों में कम हुआ। गुजारिश है कि क्लिप को तमाम लोगों तक भी जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।